علی اسد اللہ، علی اسد اللہ، علی 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 یا مولا۔ ایام محرم ایام عزا ہیں اس لیے کہ ہم اس مقصد کو پہچانیں کہ جس مقصد کے لیے امام کربلا آئے تھے۔ اگر وہ مقصد ہماری زندگی میں نہ ہو تو شاید ہو سکتا ہے بیان کرنے والا تو بیان کر کے جاتا ہے لیکن ہم عمل نہیں کر رہے۔ اور جو مقصد امام کا تھا وہ واضح ہے کہ امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے خود فرمایا کہ میں خروج اس لیے کر رہا ہوں، مدینہ سے نکل اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اگر امت میں اصلاح نہ ہو تو یقیناً یہ پیغام پھر صحیح نہیں جا رہا۔ اصل پیغام یہی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے اور کیا بول رہا ہے، بول کیا رہا ہے یہ مہم ہے، ہمارے لیے یہ مہم ہے۔ ہم بعض اوقات ناموں میں، شخصیتوں میں گم ہو جاتے ہیں، جس کا نام بہت ہے تو کہتے ہیں بھائی بڑی زبردست ہے، یہ آئے گا، یہ بڑھے گا، یہ پڑھ کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے، یہ مہم ہے۔ اگر بولنے والا امام کی طرف لے کے آ رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر اپنی طرف لے کے آ رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ بولنے والا مقصد امام حسین پہ نہیں ہے۔ امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کیسا معاشرہ چاہتے تھے؟ امام کوئی ایک دو باتوں کے لیے کربلا نہیں آئے تھے، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ امام اتنا اپنا پورا کنبہ لے کے کربلا پہنچے اور وہ مشکلات اور وہ مصیبتیں کہ زمین اور آسمان اس پر گریا کرے۔ تو کیا صرف اس لیے تھی کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، کوئی نارمل بات ہوگی؟ نہیں، بہت بڑا معرکہ کہ جو کربلا میں قائم ہوا وہ انبیاء کی محنت تھی جسے امام حسین کربلا لے کر آئے تھے، انبیاء کی محنت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف جو امام کے مقابلے میں آیا وہ کوئی شخص نہیں تھا، وہ نظام تھا پورا، کہ جو پورا انبیاء کے مقابلے میں پہلے دن سے آ رہا تھا، پہلے دن سے آ رہا تھا۔ یعنی کون سا نظام تھا؟ یعنی حابیل قابیل کے پاس بھی آیا، یعنی حضرت نوح کے مقابلے میں آیا، یعنی حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آیا، حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں آیا، حضرت یوسف کے مقابلے میں آیا، حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں آیا۔ ہر نبی، حضرت سلیمان ہو، حضرت داؤد ہو، ہر نبی کے مقابلے میں یہ نظام آیا، اور یہ نظام بھی اپنے آپ کو طاقتور کرتا رہا۔ کہیں فرعون ہے، کہیں نمرود ہے، کہیں شداد ہے، اپنی پوری طاقت کو لے کر جب یہ مکہ آیا، اور مکہ کے اندر کیا تھا؟ ہر نبی کے دور میں کیا مشکل تھی؟ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے آ کے کہ ایک الہ کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ کسی نبی نے کہا کہ میری عبادت کرو؟ کسی نبی نے کہا کہ یہ کرو؟ کچھ نہیں کہا صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم نکلے، دیکھا ایک گروہ جو ہے وہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے، ستارے بھی رات کو نکلتے دن میں غائب، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چاند کی عبادتیں ہو رہی ہیں وہ بھی رات کو غروب، سورج کی عبادت کی، کہا وہ رات کو غروب ہو جاتا ہے، کہا وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے، خدا تو وہ ہے کہ جس کے قبضے میں یہ ساری کائنات ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ کہیں کسی جگہ پورا شہر گیا، رات کو حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اس میں وہ رکھ دی، ہماری زبان میں آپ اس کو کلاڑی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جس سے توڑا تھا رکھ دیا۔ اب یہ آئے، کہا کہ یہ کس نے کیا؟ کہا اپنے بڑے خدا سے پوچھ لو کس نے کیا۔ کہا کہ یہ لکڑی اور پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، انبیاء کی جو داستانیں ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں۔ اس کو سمجھیں کہ جو خود اپنی خلقت کے محتاج ہیں وہ مخلوق کے لیے کیا کریں گے؟ جو خود محتاج ہیں، خود ان کو نہیں پتا انہیں کیا ہے، کیسے چلنا ہے، تو وہ کیسے مخلوق کی مدد کریں گے؟ مگر شیطان رکا نہیں،
شیطان چلتا آیا یہاں تک کہ مکہ میں جو اللہ کا گھر ہے، کہ قرآن میں پروردگار سورہ بلد میں قسم کھا رہا ہے اس شہر کی، اس گھر کی، اس گھر کے اندر بت، پتہ نہیں کتنے بت، بڑے بڑے ان کے نام تھے جسے قرآن بھی بیان کر رہا ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں یہ سارے۔ یعنی اللہ نے اتنی محنت کر کر حضرت ابراہیم سے گھر بنوایا اور اس کے بعد اس گھر کے اندر بھی آ گئے یہ بت۔ تو یعنی کیا تھا؟ یعنی ایک نظام ہے جو چلتا آ رہا ہے، ایک سسٹم ہے جسے ڈیزائن کیا گیا اور آ گیا۔ جب یہاں آ گیا تو یہ آخری ورژن تھا، تو یہاں پر آخری نبی کو پروردگار نے بھیجا اور اپنے سسٹم کو ری انٹروڈیوس کرایا، دوبارہ سمجھایا اور کہا یہ آخری ورژن ہے، یہ مذہب کا آخری سسٹم، اس کے بعد نیا مذہب کوئی نہیں آئے گا۔ سب دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اتنے سال رسول خدا کی جو 23 سال مکہ میں گزرے، کچھ سال جو ہے وہ مدینہ میں گزرے، اور آخری لمحوں میں جب رسول آخری اور پہلا حج کر کر آ رہے تھے تو قرآن کی آیت آئی، بلغ ما انزل الیک، اے نبی جسے ہم نے آپ کو کہا ہے اس کا ابلاغ کر دو، اور کسی کا ڈر خوف نہیں رکھو، یہ مایوس ہو جائیں گے سارے۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ سسٹم، سمجھنے کی بات ہے، سسٹم جو تھا بتوں کا، بت تو توڑ دیے، بت تو توڑ دیے تھے، فتح مکہ تو ہو چکی تھی۔ کس نے توڑے تھے بت؟ کس نے دوشے پیغمبر پر چڑھ کے بت توڑے تھے؟ یعنی کیا؟ یعنی جب تم اپنے سسٹم کو لاؤ گے تو یہاں اللہ کا سسٹم بھی آئے گا، اللہ کا سسٹم بھی آئے۔ تم پوری طاقت کر کر، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یعنی تم جتنا طاقت لے آؤ، تم مکہ کے اندر لے آئے بڑے بڑے بت جسے قرآن نام لے رہا ہے ان کے، اور وہیں پر اپنے نظام کو بھیج کر ان بتوں کو ختم کر دیا۔ عزاداران محترم، مگر یہاں رسول نے دیکھا اب یہ جو بت تھے وہاں تو ٹوٹے مگر اندر جڑے ہوئے تھے، اندر جڑے ہوئے تھے۔ اب ان اندر جڑے ہوں کا کیا کریں؟ ان کو کیسے باہر نکالیں؟ ان کو کیسے توڑیں؟ تو پھر پروردگار نے کہا اس کا بھی انتظام ہے، بلغ ما انزل الیک، بیان کر دیں، ابلاغ کر دیں۔ یہ مایوس ہو جائیں گے، یہ کیا سوچ رہے تھے کہ اندر آ گیا ہے، رسول چلے جائیں گے، ہم دوبارہ باہر نکال لیں گے ان کو۔ ان کا پلان تو یہی تھا، مگر غدیر خم میں بلا کر اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو، کہ دیکھو نبوت تو ختم ہو رہی ہے مگر میں ایسا نظام دوں گا قیامت تک کہ جب بھی کوئی اس نظام کے مقابلے میں کھڑا ہوگا بس صرف یہی کہہ دینا، من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ نظام دیا یار، یہ سسٹم دیا۔ جزانے محترم، ہم اس کو سمجھیں، کیونکہ بہرحال ہمیں بہت سطحی باتوں میں مشغول کر کے، مصروف کر کے ہمارے وقت کو جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ آپ سسٹم کو سمجھیں، یہ سسٹم شخص نہیں ہے، یہ رشتہ داریاں نہیں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نظام کے لیے پروردگار نے بڑی محنت کی ہے، اپنے ہادیوں کو بھیجا ہے۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا تو خدا نے بھی قرآن کی آیت نازل کر دی، یوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا۔ اب دین میں کوئی چیز اضافہ نہیں ہوگی، اب کامل ہو گیا۔ اب یہ جو سسٹم آیا، اب اس سسٹم کی خوبی کیا تھی کہ یہ سسٹم شخص نہیں، یہ اپنی ذات میں کائنات ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں مولا کائنات۔ یہ شخص نہیں ہے، کوئی ایک نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں کائنات ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا تم مجھ سے زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔
اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا نظام. عزاداران محترم، اب یہ جو نظام آیا، اب اس نظام کی خاصیت کیا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، صرف نام لے لیں، اندر جو چھپے ہوئے تھے باہر آ جائیں گے. صرف نام لے لیں، نام کافی ہے. کیوں؟ کہا مومن منافق کی پہچان یہی نام ہے. ظاہر منافق تو تھے، لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن منافق بھی تھے، سورہ منافقون اتری ہے. تو اب وہ جو اتنی محنت کی اس نے، اندر لا کے چھپائے تھے، ایک نام سب کو عیاں کر رہا ہے. اور وہاں نہیں کیا، طول تاریخ تک جہاں بھی یہ آئیں گے بس نام لے لینا ان کے آگے، پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرف ہیں. اور اگر یہ یہاں بچ بھی گئے، اول تو بچتے نہیں ہیں، اگر بچ بھی گئے تو پورا پکا نظام خدا نے کیا. کہا کیا؟ کہا روز قیامت میں جنت جہنم کو تقسیم بھی یہی کرے گا. علی مولا، علی مولا. بھائی کہاں جاؤ گے؟ یہ نظام یہاں ختم تھوڑی ہو رہا ہے، یہ نظام شروع ہو رہا ہے. یہ صراط دنیا میں ہوگا اور صراط تک پہنچو گے. جو نماز میں پڑھتے ہو صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، یہ صراط اسی دنیا سے شروع ہوگا اور آخرت تک کنٹینیو ہے، چلتا رہے گا. جس نے اس دنیا میں صراط کو ڈھونڈ لیا وہ اس دنیا میں صراط پہ قائم رہے گا. یعنی جگہ نہیں ہے کہیں بچنے کی، کوئی جگہ نہیں ہے یہاں سے کہ آپ یہاں پر کچھ کر بھی لیں تو قیامت والے دن سب یہی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جنت جہنم کو تقسیم کرے گا، نہیں، میزان اعمال بھی یہی ہے، یہی ہے. یعنی تمہارے اعمال کو جو تولا جائے گا اس کا میزان بھی علی ہے. یہی ہے. اب اپنے عملوں کو لاؤ. اب دوسروں کے لیے تو بڑی واہ نکلتی ہے، اپنے لیے لے کر آئے. اب میرا جو عمل ہے تولا جائے گا، ان کا تھوڑی ہے، میرا بھی تولا جائے گا. تو میرا ہے عمل جو ایمان کے ساتھ تولا جائے. اسد اللہ علی، اسد اللہ علی، اسد اللہ.